نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الإمام الحافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے عمدۃ الاحکام فی معالم الحلال والحرام عن خیر الانام محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہم نے کتاب الزکوٰۃ شروع کیا ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے کچھ اموال کے متعلق جو حسابات ہیں، زکوٰۃ، نصاب وغیرہ، اس کو ہم نے دیکھا تھا، تو اسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس کے متعلق جو حدیث ہے اس کو پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد درس میں داخل ہوتے ہیں۔ علی برکت اللہ نبدأ۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقال المؤلف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وفي لفظ الذي قبله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. جزاک اللہ خیر۔ تو یہ جو حدیث ہے، دوسری حدیث یہاں پر جو مؤلف لائے ہیں، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس کے متعلق ہم نے یہ دیکھا کہ سونے اور چاندی کا نصاب کس طریقے سے حساب کیا جاتا ہے اس کا، اور اس کا زکوٰۃ کیسے نکالا جاتا ہے حساب کے اعتبار سے۔ دوسرا، جانوروں کے متعلق اونٹ، گائے، بھیڑ بکری وغیرہ، اس کے تعلق سے بھی ہم نے اس کے حسابات دیکھے۔ باقی ایک بات رہ گئی ہے اس حدیث میں، وہ ہے اس حدیث کا آخری جملہ: ولا فیما دون 5 اوسق صدقہ۔ تو یہاں پر جس مال کا ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل وہ مال ہے جو زمین سے نکلتا ہے، یعنی کہ اناج، اور اس کی شرط یہ ہے کہ جو بھی پکایا جاتا ہے اور اس کی زراعت کی جاتی ہے اور اس کی فصل کاٹی جاتی ہے، اگر اس کو ایک لمبے عرصے تک اس کو رکھ سکتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ جیسا کہ یہاں پر صرف مقدار بتائی گئی ہے 5 اوسق، تو الوسق کیا ہے وہ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پر صرف مقدار بتائی گئی ہے، اس کی تصنیف نہیں کی گئی ہے، یعنی کہ کس پر زکوٰۃ ہے اس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن یہ ہر وہ اناج یا کھجور ہے، کشمش بھی آتا ہے اس میں، منقع جس کو کہتے ہیں ہم، تو یہ ایک لمبے عرصے تک اس کو رکھا جا سکتا ہے اور یہ خراب نہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے اس پر زکوٰۃ ہے۔
لیکن اس کے تعلق سے جو تفصیل ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس پر ایک سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس کی فصل نکالی جاتی ہے تو اسی دن اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے. سورۃ الانعام کی آیت ہے 141، اس میں اللہ عز و جل نے کہا کہ وَآتَوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. تو جس دن حصاد کا مطلب ہے فصل نکالنا، فصل کاٹنا، جس دن یہ فصل کاٹی جاتی ہے، اس کو جمع کیا جاتا ہے، اسی دن اس کا حق ادا کرنا ہے، یعنی کہ اس کا زکوٰۃ ادا کر دینا ہے. اور اس میں یہی دلیل ملتی ہے کہ اس میں ایک دن یا ایک سال گزرنا اس پر شرط نہیں ہے. جس دن یہ فصل نکالی جاتی ہے اسی دن اس پر زکوٰۃ اس کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اب سب سے پہلے اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے اس میں کھجور ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو کھاتے تھے وہ کھجور ہی کھاتے تھے. سب لوگ زیادہ تر کھجور ہی ان کا کھانا ہوتا تھا، کھجور اور کھجور سے بنائی ہوئی چیزیں. یہ پہلی بات ہے. دوسرا، وہاں پر مکہ جس کو کہتے ہیں وہ پکایا جاتا تھا، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ مکے کے دانے وہ اس کی فصل نکالنے کے بعد اس کو کافی وقت تک اس کو رکھا جا سکتا ہے اور وہ خراب نہیں ہوتے ہیں. اور شعیر بارلی جس کو کہتے ہیں، مکے کو ذرہ کہتے ہیں، عربی میں ذرہ مکہ ہے، شعیر بارلی ہے. تو یہی چیزیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. اس علاقے میں گیہوں اور چاول نہیں تھا، اگر تھا تو بہت ہی نادر تھا، بہت نادر، کبھی کبھی ملتا تھا وہ. لیکن جب فتوحات ہوئے اور کئی ملکیں جو غیر مسلمان یعنی غیر مسلم ملک تھے، شام، عراق وغیرہ، تو جب وہ اسلام کی خلافت کے دائرے میں آ گئے تو وہاں پر یہ سب چیزیں پائے جانے لگی. اس میں سب سے پہلے گیہوں داخل ہوا، اس کے بعد چاول. تو اسی لیے علماء نے ان پر بھی وہی حکم لگایا ہے، کیونکہ یہ لوگ کھاتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں اور کافی یعنی عرصے تک اس کو رکھا جاتا ہے اور وہ خراب نہیں ہوتے ہیں. اور ان کو اسی طریقے سے ماپا جا سکتا ہے. دیکھیں یہاں پر تول نہیں ہے، یہاں پر پہلے وہ زمانے میں بہت کم تھا جو تولا جاتا تھا. جو جیسا ہم نے دیکھا کہ سونے اور چاندی، درہم اور دینار، وہ بارلی کے دانوں سے تولے جاتے تھے. لیکن اس طریقے سے آج جس طریقے سے تولے جاتے ہیں، کلو اور ٹن کے حساب سے جو تولے جاتے ہیں، وہ نہیں تولے جاتے تھے. تو ان کو ماپا جاتا تھا. تو اسی لیے سا اور مد یہ اسی کا ذکر آتا ہے حدیث میں. اور یہ اس میں ہماری شریعت، اسلامی شریعت کی خاصیت ہے کہ یہ شریعت سب کے لیے ہے. ان لوگوں کے لیے ہے جو تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں اور ان کے پاس کئی ماپنے تولنے کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کے لیے بھی ہے. اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کے پاس یہ آلات اور یہ اوزار نہیں ہیں، ان کے لیے بھی ہے. تو ہاتھ سب کے ہوتے ہیں اور سب اپنے ہاتھوں سے ماپ سکتے ہیں. تو اسی لیے سا اور مد کا حساب لگایا گیا ہے. آج بھی اس زمانے میں بھی اتنے سارے وسیلے ہونے کے باوجود کئی ایسے جگہیں ہیں جہاں پر ترازو وغیرہ میرے خیال سے ابھی استعمال نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ افریقہ اور جنوب امریکہ کے ممالک میں وغیرہ، جہاں پر ابھی بھی ہاتھوں سے ہی ماپا تولا جاتا ہے اور وہاں پر پیسے بھی نہیں چلتے ہیں. پرانے زمانے میں جس طریقے سے لوگ مال دے کر مال لیا کرتے تھے، جس کو انگریزی میں بارٹر سسٹم کہتے ہیں،
ابھی بھی یہ چلتا ہے. مکلہ. تو ابھی بھی یہ چلتا ہے. تو اسی لیے یہ ہماری شریعت کی خاصیت ہے. اور جو سب سے آسان ہے وہ چیز استعمال کی جاتی ہے آدمیوں کے ہاتھ. تو ماپتے ہیں اور اسی سے یہ اس کا مقدار طے کیا جاتا ہے اور اس کا نصاب طے کیا جاتا ہے. اور پھر یہ جو اناج اور یہ جن کو ثمار کہتے ہیں یعنی کہ پھل، خصوصاً پھل سے مراد یہاں صرف کھجور اور کشمش ہے. دوسری کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ ترکاری اور دوسرے پھل ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں کچھ دنوں میں، تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں اپنی بات کو دہرا رہا ہوں میں کہ سب سے پہلے اس پر سال نہیں گزرتا ہے. جس دن یہ فصل نکالی جاتی ہے اسی دن اس کا حق ادا کر دیا جاتا ہے، اس کا زکوٰۃ نکالا جاتا ہے. دوسرا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک لمبے عرصے تک بغیر خراب ہوئے یہ رہتی ہیں. اور یہاں پر جو تیسری بات بتائی گئی ہے اس حدیث میں کہ خمسۃ اوسق، تو اوسق کیا ہے؟ اوسق جمع ہے، اور یہاں پر اس کا نصاب بتایا گیا ہے. خمسۃ اوسق نصاب ہے، اس کا مفرد ہے الوسق. وسق ایک ہے. تو شاید اس میں لکھ نہیں سکتے ہیں یہاں پر، یا اس کو وائٹ بورڈ پہ ہی لینا ہے؟ یہاں پر نہیں استاد. اینوٹیشن کا آپشن ہے لیکن اس اسکرین کے ہلانے سے وہ بھی ہل جائے گا. یہاں اس پوچھ لکھو استاد. ایک وسق ہے، واو سین قاف، اوسق کا مفرد. ایک وسق جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں، یہ اس کی مقدار ہوتی ہے 60 ساع. 60 ساعن، صاد الف ساع صاع. تو ایک ساع کیا ہے؟ ایک ساع بنتا ہے 4 مد سے. تو 4 مد، ایک مد ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے 2 ہاتھوں کو ملا کر 2 ہاتھوں میں جتنا اٹھا سکتا ہے وہ ایک مد ہے. اور 4 امداد، مد کا جمع امداد ہے، 4 امداد مل کر ایک ساع بنتے ہیں. تو اگر ایک وسق کا اگر ہم حساب لیں تو کتنے ساع بنے؟ تقریباً 240 ساع. تو ایک وسق میں 240 مد، یعنی کہ 240 مد ہوتے ہیں. میں نے کہا ساع نہیں، مد ہے. 240 مدن. ٹھیک ہے. تو ایک مد جو ہے، ایک مد کا جو وزن ہوتا ہے، 1 منٹ ساتھ،
ایک وسق میں 60 ساع صحیح، ایک ساع میں 4 مد، یعنی کہ ایک وسق میں 240 مد ہیں صحیح. ٹھیک ہے، تو ایک مد تقریباً، نہیں مد ہے یا ساع ہے، 240 ہے نا، 240 مد ہیں صحیح، ایک وسق میں 240 مد ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو یہاں پر حدیث میں کیا بتایا گیا ہے، خمسۃ اوسق، یعنی کہ ایک وسق میں کتنے ہوتے ہیں، کتنے، پانچ، پانچ اوسق کتنے کتنے سا بنتے ہیں، 5 اوسق یعنی کہ تقریباً 300 ساع صحیح. 300 ساع، تو ایک ساع کا وزن کتنا آتا ہے، یعنی کہ 4 مد. اس میں اختلاف ہے کیونکہ یہ جو چیز ماپی جاتی ہے اس کے حساب سے اس کا وزن بدلتا ہے. جو چیز ہلکی ہے جیسا کہ گیہوں ہلکا ہوتا ہے یا بارلی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے بارلی، تو ایک ساع تقریباً تقریباً 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے، 2.5 کلو یا 2 کلو اور 700 گرام کے تقریباً ہوتا ہے. اور اگر کھجور ہے تو کھجور 3 کلو سے زیادہ ہوتا ہے. تو لیکن اگر اس کا وسط لیا جائے تو تقریباً ایک مد جو ہے وہ تقریباً 750 گرام کا ہوتا ہے. تو اسی لیے اس کے لیے زکوٰۃ الفطر کے لیے بھی یہی مقدار لی جاتی ہے. تو تقریباً ہم 3 کلو چاول یا گیہوں ہم زکوٰۃ الفطر کا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک سا ہے، یعنی کہ 4 مد ہے. ہر ایک شخص کے لیے ایک سا ادا کیا جاتا ہے، تقریباً 3 کلو یعنی کہ تقریباً 750 گرام کا حساب لیا جاتا ہے. تو ایک سا تقریباً 3 کلو کا ہوتا ہے. تو اگر ہم 300 سا کی بات کر رہے ہیں تو تقریباً کتنا ہوتا ہے، یہ تقریباً 900 کلو کا ہو جاتا ہے نا. حساب صحیح ہے نا میرا؟ سب یہاں پر متوجہ ہیں یا ذہن منتشر ہے؟ یعنی کہ ایک سا تقریباً 3 کلو گرام کا ہوتا ہے. تو 3 کلو گرام سے اس کے حساب سے 900 کلو گرام، 900 کلو گرام. لیکن بعض نے کہا کہ یہ 720 کلو گرام بھی ہوتا ہے. لیکن یہ جو چیز ماپی جا رہی ہے اس کے وزن کے اعتبار سے یہ وزن بدلتا ہے. اگر کوئی، جیسے میں نے بتایا، اگر کوئی چیز ہلکی پھلکی ہے، چاول تھوڑا زیادہ وزن ہوتا ہے گیہوں اور بارلی سے، تو اس کا وزن تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. کھجور اگر ہم 4 مد لیں گے کھجور کے، یعنی کہ ایک سا لیں گے، تو اس کا وزن 3 کلو 100 گرام ایسے، 3 کلو 200 گرام ایسے بنتا ہے. تو اسی لیے اگر زکوٰۃ نکالا جا رہا ہے ان چیزوں کا، تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ جس دن وہ اس کی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے اسی دن اس کو تول لینا چاہیے، کہ یا ماپ لینا چاہیے کہ جس طریقے سے بھی وہ کرنا ہے. تو ایک عام انسان کے 2 ہاتھ جو ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ
اس علاقے میں جس کے سب سے بڑے ہاتھ ہیں اس کو بلایا جائے یا سب سے چھوٹے ہاتھ ہیں اس کو بلایا جائے، ایسا نہیں ہے۔ عام انسان کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ ہاتھ سے ایک ایک سا یعنی کہ 4 مد، 2 ہاتھ ملا کر اس میں بھر کر جتنا اناج یا جتنا یہ بنتا ہے کھجور یا کشمش، اس کو لے کر 4 مد لے کر 1 سا کو تول لینا چاہیے، اور پھر 1 سا کا وزن جتنا ہوتا ہے اس کو اگر اس کو تول لیا جائے تو پھر اس میں آسانی ہو جاتی ہے سارا تولنے کے لیے، کیونکہ تولنے کے ترازو وغیرہ جو ہیں وہ آج بہت زیادہ منتشر ہیں، سب جگہ وہی استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ایک بار پھر 5 اوسق یہ اس کا نصاب ہے، تو 5 اوسق سے کم اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر 5 اوسق سے زیادہ ہے، 5 اوسق یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ تو 5 اوسق یعنی کہ 300 سا ہے، یعنی کہ ایک وسق 60 سا کا حساب لگتا ہے ایک وسق کا، تو اگر 60 سا ہے تو 5 اوسق کے 300 سا بنتے ہیں، اور 1 سا کا وزن تقریباً 3 کلو ہوتا ہے۔ تو 300 سا کے اگر ہم نے 3 کلو سے اگر اس کو ہم نے ضرب کیا تو پھر تقریباً 900 kg کا حساب آتا ہے۔ لیکن یہ اگر ہم نے ایک متوسط ایک وزن ہم نے لیا، زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں، یعنی کہ ہم نے 750 گرام یعنی کہ 1.25 کلو ہم نے یہاں پر اس کا حساب لگایا ہے، لیکن احتیاط برتنے کے لیے جیسا میں نے بتایا کہ جو چیز ماپی جا رہی ہے اس کو اسی دن اسی وقت ماپا جائے، 4 امداد یعنی کہ 2 ہاتھ ملا کر اس میں بھر کر جتنا آتا ہے، 2 ہاتھ بھر کے جو 4 مد بنتے ہیں اس سے 1 سا لے کر اس کو تول لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو بھی حسابات ہوتے ہیں اس کے بعد چاہے کلو میں ہو یا چاہے ٹن میں ہو یا جو بھی ہو، آؤنس وغیرہ جو بھی یونٹ استعمال کرتے ہیں تولنے کے لیے، اس کے حساب سے ان سب کو تولا جا سکتا ہے اور اس کا زکوٰۃ نکالا جا سکتا ہے۔ تو یہ حساب لگانے یہ مقدار اور نصاب کے حسابات تھے، لیکن اس پر زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے وہ ضروری بات ہے۔ تو زکوٰۃ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو اناج ہے یا یہ جو پھل ہے، پھل سے مراد کھجور اور کشمش، یہ 2 ہی چیزیں ہیں، اور کسی دوسری چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر ان کو اگایا گیا ہے وہاں پر پانی کون سا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر قدرتی طور پر جو پانی ملتا ہے، بارش کا پانی ہو یا نہر یا ندی یا ایسے جو قدرتی چیزیں ہیں، اس سے اگر وہ درخت اگائے گئے ہیں اور اس سے فصل اگا کر وہ پانی کو استعمال کر کے اس سے فصل اگا کر وہ فصل نکالی گئی ہے، تو اس پر عربی میں اس کو کہا گیا ہے العشر، یعنی کہ 10% اس کا زکوٰۃ ہے، 10% اس پہ زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تو اگر یہاں پر ہم نے جو حساب لگایا ہے کہ اگر 900 کلو ہے کوئی بھی چیز، اس حساب کے اعتبار سے یہ حسابات بدلتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں میں اس کو، لیکن اگر ہم نے اس کو لیا، اگر 900 یعنی کہ 5 اوسق ہیں، 5 اوسق کا وزن اگر 900 کے جی کے برابر نکلا، تو اگر یہ قدرتی پانی کو لے کر، بارش کا پانی ہو یا نہر کا ہو یا ندی کا ہو، ایسے پانی کو لے کر اگر یہ فصل اگائی گئی ہے اور جس دن اس فصل کو کاٹا گیا ہے اس دن 900 کے جی کے ہیں سمجھو، تو اس پر 10% ہے، یعنی کہ 90 کلو اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ لیکن اگر
زراعت کرنے والے نے اس نے محنت سے پانی لا کر، کہیں سے پانی کا انتظام کر کے اس کو لا کر اس نے اگایا ہے، جیسا آج کے زمانے میں اس کو کہتے ہیں اریگیشن، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں الرئی، رئی کہتے ہیں اس کو۔ تو اسی لیے ہمارے یہاں جو زراعت کرنے والے ہیں ان کو ریت کہتے ہیں۔ تو ریت یہ عربی سے ہی لیا گیا ہے لفظ، یعنی کہ ریت وہ لوگ ہیں جو رئی کرتے ہیں، یعنی کہ جو اریگیشن کرتے ہیں۔ تو اگر رئی کر کے پانی لایا گیا ہے کہیں سے دور سے، پائپ وغیرہ لگا کر، کنواں کھود کر، پائپ لگا کر، کہیں سے بھی دور سے پانی لا کر اس کو یعنی کہ ان کھیتوں کو پانی پہنچایا گیا ہے، یعنی کہ اس میں جو ریت ہے یا جو زراعت کرنے والے ہیں انہوں نے اس میں پیسہ خرچ کیے ہیں، محنت کیا ہے، پانی دور سے لا کر، مشکل سے لا کر وہاں تک وہ پہنچائے ہیں۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ صرف اس کو کہتے ہیں عربی میں نصف العشر، یعنی کہ 5% بنتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، یہ رحمت ہے کہ اس کی محنت کے عوض میں زکوٰۃ کم کر دیا گیا ہے، تو اس کو صرف 5% اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے۔ تو اگر یہی حساب ہے، اگر 900 کلو کا اناج نکلا ہے، 5 اوسق ہے، 900 کلو کا اناج نکلا ہے، تو اس پر 90 کے جی زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ 45 کلو ہی نکالے گا، 45 کلو ہی نکال کر وہ زکوٰۃ میں دے دے گا۔ تو یہ اس کے تعلق سے ہے الحبوب والثمار، یعنی کہ اناج اور پھل، اور پھل سے مراد صرف یہاں پر کھجور اور کشمش یعنی کہ منقع ہے۔ لجنۃ الدائمہ، یہاں پر المملکہ العربیہ السعودیہ میں اللجنہ دائمہ، انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً یہ 300 معذرت چاہتا ہوں 3 کے جی کا بنتا ہے تقریباً۔ تو انہوں نے ایک صاع کا وزن 3 کلو گرام لگایا ہے انہوں نے، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس کو جو چیز ماپی جا رہی ہے اس کا وزن الگ الگ چیز کا الگ الگ وزن ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ کتنا بن رہا ہے۔ اور پھر اس ہم نے الحمدللہ یہ ساری چیزوں کا دیکھ لیا۔ سب سے پہلے سونا، چاندی اور نقد، کیونکہ نقد کا حساب سونے چاندی سے ہی لیا جاتا ہے، اور پھر جانور ہیں، اور پھر جو زمین سے نکلتی ہے زراعت کر کے جو فصل نکالی جاتی ہے وہ ہے، اور اس کے بعد دوسری جو چیزیں ہیں وہ آنے والی احادیثوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس دوسری حدیث میں داخل ہونے سے پہلے میں یہ بھی اس کی وضاحت بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں کہ اگر جو جانور ہیں، مثال کے طور پر اونٹ ہیں اور گائے ہیں، بکرے ہیں، بھیڑ ہیں، بکریاں، بھیڑ بکریاں، یہ سب جو جانور ہیں، بھینسیں بھی ہیں، اس میں بھینسیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو جانور ہیں، یہ انسان جو رکھتے ہیں، یہ اس پر اتنا زکوٰۃ نکلتا ہے۔ اور اگر یہ جانور اس کے لیے رکھے گئے ہیں، صرف بیچنے کے لیے رکھے گئے ہیں، تجارت کے لیے رکھے گئے ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ آتا ہے، لیکن وہ اس کو کہتے ہیں عروض التجارہ، یعنی کہ وہ مال جو تجارت کے لیے عرض کیا گیا ہے۔ تو عروض، عین را ضاد، عروض التجارہ، تو اس کو عرض کے بجائے ہم اردو میں اس کو عرض کہتے ہیں، تجارت کے لیے عرض کرنا یعنی کہ تجارت کے لیے رکھنا۔ تو اگر وہ ایسا وہ جانور ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ آتی ہے، اور اگر لوگ رکھتے ہیں جانور اپنے پاس تو ان پر بھی زکوٰۃ آتی ہے، جانوروں پر بھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فرسہ صدقہ۔ تو یہاں پر اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ
مسلمان کے مال میں سے اگر اس کا عبد یعنی کہ اس کا باندہ ہے، تو پہلے کے زمانے میں باندے رکھتے تھے، رکھے جاتے تھے، لیکن ابھی یہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اللہ عالم یہ آ بھی سکتا ہے، تو اسی لیے محدثین اور فقہا اپنی کتابوں میں اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں۔ تو اگر باندے ہیں یا باندیاں ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ مال ہے، یہ مال ہے، یہ اس زمانے میں لوگوں کو خریدا جاتا تھا، باندوں کو، باندیوں کو خریدا جاتا تھا، ان کو بیچا جاتا تھا، تو اسی لیے یہاں پر اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ولا فرسہ، یعنی کہ اگر اس کی گھوڑی ہے تو گھوڑی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس میں گھوڑی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن گھوڑا بھی ہو سکتا ہے، گھوڑی بھی ہو سکتی ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس سے علماء نے یہ حکم نکالا ہے کہ جو چیز انسان اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے رکھتا ہے، گھر ہے، آج کے زمانے میں سمجھے گھر ہے، گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، جو بھی ہیں، جو اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے جو رکھتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، صرف انہی چیزوں پر زکوٰۃ ہے جس کو احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان پر زکوٰۃ ہے۔ اور جو زمینیں، گھر وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی علماء نے اس میں تفصیل بیان کی ہے، خاص کر کے المملکہ العربیہ سعودیہ کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، اللجنہ الدائمہ، انہوں نے تفصیل سے انہوں نے فتویٰ بیان کیا ہے کہ، اور اس میں تھوڑا لوگوں میں اس میں تھوڑی یہ بھی ہوتی ہے، اس میں اشکال ہے کہ کیا اس پر زکوٰۃ ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللجنہ الدائمہ نے انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ انسان کا جو گھر ہے، جس کے جو اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے ایک بھی گھر ہو سکتا ہے، 2 گھر ہو سکتے ہیں، 4 گھر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر شخص کی 4 بیویاں ہیں اور وہ ہر ایک بیوی کو اپنے اپنے الگ الگ گھر میں رکھا ہے، تو 4 گھروں پر بھی اس زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جو اپنے ضروریات کے لیے جو چیز ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا، اگر کسی نے گھر بنایا یا بلڈنگ بنائی، اس میں اپارٹمنٹس بنائے، اس نیت سے، یہاں پر بھی وہی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے۔ تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو کرائے پر دوں گا، کرایہ بھی عربی سے ہی لیا گیا ہے، اس کو یہاں پر کروا کہتے ہیں، لیکن کرایہ عربی ہے، تو میں اس کو کرائے کو دوں گا میں اور اس سے پیسے کماؤں گا، تو اللجنہ الدائمہ نے کہا ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ایسے پراپرٹی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ایسی بلڈنگ پر، ایسے گھر پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس نے کرایہ جمع کرنا شروع کیا اور وہ کرایہ نصاب سے بڑھ گیا، اور یعنی کہ پورے اخراجات جانے کے بعد، کیونکہ جو گھر کرائے کو دیتے ہیں اس کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، پورے اخراجات جانے کے بعد جو پیسہ بچتا ہے کرائے سے، اس نے وہ کرایہ جمع کیا اور پھر وہ کرایہ نصاب سے بڑھ گیا، اور نصاب سے بڑھ کر اس پر 1 سال گزر گیا، تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ تو یہ دوسری حالت ہے۔ تیسری حالت ہے کہ انسان اس نیت سے کوئی زمین خریدتا ہے یا گھر خریدتا ہے یا بلڈنگ خریدتا ہے، اس نیت سے کہ یہ بیچ کر اس میں منافع کمائے گا۔ اب کئی جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ آج سمجھیں ہندوستان کے حساب سے، اگر آج ہم نے کوئی گھر یا کوئی بلڈنگ 1 کروڑ میں خریدی آج، تو ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد اس پر اس کی قیمت 1 کروڑ 10 لاکھ ہو جائے گی۔ قیمتیں ایسے بڑھ رہی ہیں کئی جگہ، بنگلور میں، میسور میں، کئی جگہ ایسی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ یہاں پر المملکہ العربیہ سعودیہ میں، مکہ، ریاض، جدہ، یہاں پر ہر دن بڑھتے جا رہے ہیں قیمتیں، تو ایسا ہوتا ہے کئی جگہ۔ تو اگر انسان اس غرض سے کوئی بھی پراپرٹی خریدتا ہے کہ وہ
اس کو رکھے گا اور اس پر منافع کمائے گا. وہ اس کی نیت صرف اور صرف اس کو رکھنا ہے. جب اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کو بیچنا ہے. تو یہ عروض و تجارہ میں آ جاتا ہے. تو عروض و تجارہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال جو تجارت کے لیے رکھا گیا ہے، تو اگر اس پر 1 سال گزر گیا تو وہ اس پر بھی اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے. تو عروض تجارہ کے اعتبار سے یہاں پر کوئی حدیث ذکر نہیں کی گئی ہے اس کتاب میں، لیکن جب بات آ گئی ہے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہوئے چلیں کہ عروض و تجارہ ہر وہ مال ہے جو تجارت کے لیے رکھا گیا ہے. اس میں ہر ایک چیز آ سکتی ہے، کپڑے، برتن، زیورات، جانور، گھوڑے. لوگ خریدتے ہیں گھوڑے خرید کے رکھ لیتے ہیں. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی گھوڑی پر اس زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اس نیت سے خریدا کہ اس کو میں بیچ کر آج رکھوں گا، اس کو بیچ کر میں اور پیسے کماؤں گا، تو پھر اس پر یہ عروض تجارت میں آ جاتا ہے. تو اس پر اگر 1 سال گزر گیا تو پھر اس پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، فرنیچر ہو، اپلائنسز ہو، کراکری، کٹلری، کچھ بھی ہو جائے جو تجارت کے لیے جو رکھا جاتا ہے، جو بیچنے کے لیے رکھا جاتا ہے، بشرط یہ کہ اس کی قیمت، یعنی کہ سارے جو چیزیں رکھی گئی ہیں بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے، ان کی قیمت نصاب سے زیادہ ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے، تو 1 سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی آپ کموڈٹی لے لیں جو تجارت کے غرض سے رکھی جاتی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں عروض تجارہ. وہ مال جو تجارت کے لیے عرض کر دیا گیا ہے، کار، گاڑیاں، موٹر بائکس، ٹرک، بس، ایروپلین، ہیلی کاپٹر، کچھ بھی لے لیں آپ. جو بھی چیز ہے جو تجارت کے لیے رکھی گئی ہے، وہ چیز اس کا مقصد ہے صرف اور صرف نفع کمانا، بیچ کر اس کو نفع کمانا، وہی اس کا مقصد ہے. تو پھر وہ اس پر بھی زکوٰۃ آ جاتی ہے. اور یہاں پر ایسا بھی ہے کہ اگر آج مثال کے طور پہ آج کوئی ایک شخص ہے، اس نے 10 کار خریدی ہیں. ایک کار کی قیمت سمجھیں 50 لاکھ روپے ہے. تو 10 کاروں کی قیمت کتنے ہو گئے؟ 5 کروڑ ہے. اب یہ نصاب سے زیادہ ہے. اور پھر وہ تجارت کے لیے اس نے عرض کر دیا ہے. تو جس دن وہ خرید کر لاتا ہے اور اس کو تجارت کے لیے عرض کر دیتا ہے، تو اس دن سے اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو انتظار کرنا ہے. اگر 1 سال گزر گیا اس پر، تو پھر وہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس پر 2.5%، یعنی کہ 2.5% اس کو ان کی قیمت پر زکوٰۃ نکالنا ہے. اگر 6 مہینے کے بعد اس نے یہ طے کیا کہ ایک کار میں اپنے لیے رکھ لوں گا، میں اس کو نہیں بیچوں گا، تو پھر یہاں پر قیمت کم ہو جاتی ہے، لیکن نصاب سے بڑھ کر ہے. تو وہ کار وہ اپنی خاص استعمال کے لیے اس نے لے لیا، تو یہ اس کو اس حساب سے نکل جاتی ہے کار. لیکن اگر 9 کے 9 کار ایک ہجری کا سال، یہ ضروری بات ہے، ایک ہجری کا سال اگر ان 9 کاروں پر گزر جاتا ہے، تو اس کو 9 کاروں کی قیمت پر اس کو 2.5% زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے اس کو. تو انما الاعمال بالنیات یہ بہت ضروری ہے. تو اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے گھر خریدا اور اس کا مقصد اس کو رکھ کر جب قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس پر بیچ کر اس کو منافع کمانا اس کا غرض ہے، تو وہاں سے اس کی گھڑی شروع ہو جاتی ہے. تو اگر 1 سال گزر گیا اور وہ گھر ویسا ہی ہے، تو اس گھر کی قیمت پر اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے، کیونکہ یہ عروض و تجارہ میں آ جاتا ہے. لیکن اگر اس نے 3-4 مہینے کے بعد اس نے اپنا ارادہ بدل لیا، نیت بدل لی، انما الاعمال بالنیات، اسی لیے یہ بہت عظیم حدیث ہے، یہ بہت عظیم حدیث ہے
انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہر ایک فقہ کے ہر ایک مسئلے کے پہلے اس کو ذکر کرنا ہے، کیونکہ یہ حدیث ہر ایک مسئلے پر آتی ہے. سبحان اللہ، قاعدہ ہے یہ شریعت اسلام کا. تو اگر اس نے نیت بدل لی، اس نے کہا کہ نہیں اب میں اس کو نہیں بیچوں گا، میں اس کو اپنے خاص استعمال کے لیے میں گھر اس کو رکھ لوں گا، تو پھر اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایک اور چھوٹی سی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے کہ کئی لوگ یہ عادت بنا لیے ہیں کہ وہ صرف رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، صرف رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو اس میں اگر تو یہ دیکھنا ہے کہ اگر ٹھیک ہے، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. اگر وہ ایک سال ختم ہو رہا ہے، ہجری کا ایک سال اگر رمضان میں ختم ہو رہا ہے یا رمضان سے پہلے ختم ہو گیا ہے اور ان کو رمضان میں نکالنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر سمجھیں ایک سال ختم ہو رہا ہے شوال میں اور پھر انسان زکوٰۃ پکڑ کے رکھتا ہے کیونکہ میں اس کو رمضان میں ہی ادا کروں گا، تو پھر شوال سے لے کر اگلے سال رمضان تک تقریباً 10-11 مہینے کا فاصلہ ہے. تو یہ مدت جو ہے یہ لمبی مدت ہے، تو اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے، تو رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اگر رمضان میں نکالنا، زکوٰۃ کا نکالنا، اگر وہ سمجھیں شعبان تک، کسی کو شعبان میں نکالنا ہے لیکن اس نے 1 مہینہ تاخیر کر دیا اور انہوں نے رمضان میں نکالا، تو زیادہ تاخیر نہیں ہے اس میں، زیادہ دیر نہیں ہے، تو پھر یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ عالم. لیکن اگر شوال میں اس کو نکالنا ہے زکوٰۃ لیکن وہ 11 مہینے وہ تاخیر کر رہا ہے، دیر کر رہا ہے، کیونکہ اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ کو رمضان میں ہی نکالنا ہے، تو پھر یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس پر بھی علماء نے تنبیہ کی ہے. تو یہ ایک اور بات تھی. تو ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم مسائل ہیں زکوٰۃ کے، جس کو ہم نے ان حدیث میں ان احادیث کی روشنی میں ہم نے ان کو سیکھا ہے. اس کے بعد وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. نعم، تو یہ اس حدیث کا کنٹینیویشن ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ باندے اور باندیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے زکوٰۃ الفطر ہے. رقیق کا مطلب ہے جو باندے باندیاں ہوتے ہیں، اس سے مراد ہے اس کلمے سے. رقیق کا مطلب باندے اور باندیاں ہوتی ہیں. تو ان کا جو مالک ہے وہ ان کے لیے وہ زکوٰۃ الفطر نکالے گا. زکوٰۃ الفطر کے مسائل اس کے بعد والے کتاب میں آئیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدابة. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ العجماء جبار. العجماء جیسا یہاں پر ذکر کیا ہے اس کا معنی مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ الدابہ، یعنی کہ یہ جانور ہے، کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے، اس کو العجماء کہتے ہیں. جبار کا مطلب ہے جیسا یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ الحدر الذی لا شیء فی، یعنی کہ اس کا اصل یہ ہے کہ جانور پر کوئی چیز نہیں ہے. اب انسان کوئی جانور رکھتا ہے تو وہ
اس پر کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، اس کے عوض میں کوئی چیز دینے کا نہیں ہے، لا شیء فی، کچھ بھی نہیں ہے وہ. لیکن ہم پہلے حدیث کے الفاظ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ان کے معنی کو، ان کے حکام کو سمجھیں گے باذن اللہ. والبئر جبار، اگر کوئی کنواں کھودتا ہے، بیر کا مطلب ہے کنواں، اگر کوئی کنواں کھودتا ہے تو اس میں کچھ نہیں ہے. جبار کہنے کہ لا شیء فی، اس میں کچھ نہیں ہے. والمعدن جبار، معدن کا مطلب ہے جو یہ ہوتے ہیں میٹلز جو ہوتے ہیں ان کو معدن کہتے ہیں. یعنی کہ کسی نے کوئی ایک گڑھا کھود دیا تاکہ اس میں سے لوہا یا الومینیم یا کچھ بھی نکالے، تو یہ اس سے مراد ہے. تو وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے. وہ پھر رکاز الخمس، یعنی کہ رکاز کیا ہے؟ رکاز وہ خزانہ ہے جو زمین کھودنے پر ملتا ہے، اور اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. تو اس حدیث کا مقصد یہی ہے، یہ بتانے کے لیے شاہد ہے کہ رکاز جو خزانہ کسی کو ملتا ہے زمین کھودنے سے، جو خزانہ ملتا ہے، بشرط یہ کہ لقطہ نہیں ہے. لقطہ اس کا حساب الگ ہے، کہ لقطہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز انسان بھول کے چلا جاتا ہے، اس کے پاس سے کوئی چیز گر جاتی ہے، اس کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، گم جاتی ہے اس سے، تو کوئی اس کو امانت کے طور پر اٹھا کے رکھ لیتا ہے، تو اس کے الگ مسائل ہیں، الگ احکام ہیں. تو اگر لقطہ نہیں ہے بلکہ یہ خزانہ ہے جو انسان کو مل گیا ہے زمین میں سے، یا کہیں پہ بھی اس کو مل جاتا ہے، کبھی دیواروں میں چھپا کے رکھتے ہیں، کبھی زمینوں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی اس میں غاروں میں، جھاڑوں میں، کہیں کہیں پر لوگ چھپا کے رکھ دیتے ہیں. تو اگر کسی کو ایسا خزانہ مل گیا، بشرط یہ کہ وہ لقطہ نہیں ہے، تو اس پر اس کو فوراً زکوٰۃ نکالنا ہے. اس کو اسی دن، جس دن اس کو خزانہ ملتا ہے، اسی دن اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے. اور اس زکوٰۃ کی مقدار ہے الخمس، یعنی کہ 5%. تو 5% اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے. اس کو 5% نہیں، سوری، 20%، یا یہ خمس ہے نا، 20% نکالنا پڑتا ہے اس کو. الخمس کا مطلب ہے 1/5 حصہ. معذرت چاہتا ہوں، یہ خمس کا مطلب ہے 20%، یعنی کہ 1/5 حصہ. تو 1/5 حصہ اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے. تو یہ شاہد ہے رکاز کے لیے. اور پھر جو یہاں پر جو دوسرے جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں اس حدیث میں، یہ بھی ضروری ہے کہ جانور ہے، اگر کوئی بھی جانور ہے، تو اگر وہ جانور کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو یہ اس کا مسئلہ ہے. کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، گھوڑا، کتا، جو بھی ہے. تو اصل یہ ہے کہ جانور کچھ نہیں کرتے ہیں، انسانوں کو کچھ نہیں کرتے ہیں. تو اگر انسان نے چھوڑ دیا، وہ کھیتوں میں چر رہے ہیں یا کہیں پر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اصل یہ ہے کہ اس میں کچھ یہ نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور اگر ان جانوروں کی طرف سے اگر انسان کو نقصان پہنچتا ہے، تو پھر اس میں تفصیل دیکھی جاتی ہے. تو مثال کے طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ جانور کیا پہلے نقصان پہنچا چکا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے. مثال کے طور پہ کتا ہے، کتے کو کاٹنے کی عادت ہے، یا اس کو بیماری ہو گئی ہے کہ وہ کاٹتا پھرتا ہے سب کو. تو ایسے کتے کو اگر اس شخص نے اپنے گھر سے باہر چھوڑ دیا، جبکہ اس کو اندر رکھنا تھا، اس کو باندھ کر رکھنا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ پھر اس نے کیا نقصان پہنچایا ہے. تو اس نقصان کا عوض اس شخص کو دیا جائے گا جس کو اس کتے نے نقصان پہنچایا ہے. تو اسی طریقے سے اس کے متعلق فقہاء نے بہت اچھی بات ذکر کی ہے کہ اگر جانور ہیں، مثال کے طور پہ اونٹ ہے یا گائے، بھینس ہے، یا جو بھی ہے، اگر وہ مثال کے طور پر اگر راستے پہ آ گئی ہیں اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی کار میں آ کے ایکسیڈنٹ کر لیا ہے، یا موٹر سائیکل پہ آ کے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس جانور کے ساتھ، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ
یہ ایکسیڈنٹ کب ہوا ہے، یہ حادثہ کب ہوا ہے، دن میں ہوا ہے یا رات میں ہوا ہے؟ تو اگر دن میں ہوا ہے تو اس جانور کے مالک پر کچھ نہیں ہے، کیونکہ دن ہے، اجالا ہے، تو جو موٹر کار میں آ رہا ہے یا موٹر سائیکل میں آ رہا ہے اس کو نظر آتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جانور ہے راستے پہ یا قریب ہے، تو اس کو احتیاط کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس نے غفلت کی، یا اس نے ٹھیک طریقے سے نہیں دیکھا، تو پھر اس جانور کے مالک پر کچھ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر رات ہے تو رات میں اگر ایسا حادثہ ہوتا ہے تو پھر اس موقع پر جانور کے مالک پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ نقصان کو وہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کو نقصان کے عوض میں اس کو کچھ دے، کیونکہ مالک کی ذمہ داری تھی کہ رات کو جانوروں کو باندھ کر رکھے ان کی جگہ، لیکن اس نے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ ایک ضروری مسئلہ تھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کنواں کھودتا ہے، اس نے کنواں کھودا ہے پانی نکالنے کے لیے، اور پھر اگر کوئی آ کے اس کنویں میں گر جاتا ہے تو کنواں کھودنے والے پر کوئی بات نہیں ہے، یہی اس کا اصل ہے۔ لیکن اگر ایسا پتا چلا کہ کنواں کھودنے والے نے جان بوجھ کر اس کو اس راستے سے بھیجا ہے تاکہ وہ اس میں گر جائے، اس کو نقصان ہو، تو پھر وہ الگ بات ہے، تو وہاں پر وہ اس کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور اس کو قاضی چاہے یا حاکم چاہے تو اس کو وہ سزا دے سکتا ہے، اس کی سزا یا اس کے نقصان کو وہ پورا کر سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے معدن، یعنی جیسے میں نے بتایا کہ کسی نے ایک کھڈا کھود لیا ہے تاکہ اس میں سے کچھ نکال سکے، لوہا نکالے یا الومینیم نکالے یا جو بھی ہے، تو اگر اس نے کھودا ہے تو اس کا اثر یہ ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے، اور اگر جیسا کنواں ہے اگر کوئی دوسرا شخص آ کر اس میں گر گیا تو پھر وہاں پر دیکھا جائے گا کہ وہ کس وجہ سے وہ وہاں پر گرا ہے۔ تو یہ دوسرے مسائل تھے جو زکوٰۃ کے باب سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے سمجھنے کے لیے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى صلی الله اللہ علیہ عليه وسلم وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ تو یہ حدیث جو مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر لائے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، کہتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ علی الصدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے۔ فقیل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتائی گئی کہ منع ابن جمیل، ابن جمیل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، وہ خالد بن ولید و العباس عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان تینوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما ينقم ابن جمیل الا ان كان فقیرا فاغناه اللہ، تو ابن جمیل کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ فقیر تھے اور اللہ نے ان کو مالدار بنا دیا، فاغناه اللہ۔ واما خالد، اور جہاں تک خالد کی بات ہے، فانکم تظلمون خالدا، تم خالد پر ظلم کر رہے ہو، وقد احتبس ادراعه واعتاده فی سبیل اللہ، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہوں نے اپنا ادرع یعنی کہ اپنے جو جنگ کا جو لباس ہوتا ہے اور جو ہتھیار ہوتے ہیں، اوزار جنگ کے، اس کو اور ان کے چیزوں کو انہوں نے اللہ کے راہ میں فی سبیل اللہ انہوں نے اس کو وقف کر دیا ہے۔ وَأَمَّا العباس، اور جہاں تک عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا رضی اللہ عنہ، ان کی بات ہے، فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا،
تو وہ مجھ پر ہے، اور اسی طریقے سے مثلها یعنی کہ اس کی جیسا وہ مجھ پر ہے. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمر، اے عمر رضی اللہ عنہ، اما شعرت ان عم الرجل سن ابیہ، کیا آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان عم الرجل یعنی کہ کوئی شخص کے چاچا سن و ابیہ یعنی کہ ان کے والد کی طرح ہے. تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس حدیث میں جو بات لائی گئی ہے شاہد کے طور پر وہ ہے خالد بن ولید کے تعلق سے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال انہوں نے وقف کر دیا تھا. تو اس حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ حکم کا پتہ چلتا ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خامخواہ تم خالد بن ولید پر ظلم کر رہے ہو، جا کر ان سے زکوٰۃ مانگ رہے ہو، جبکہ انہوں نے سب کچھ اپنا مال انہوں نے اللہ کی راہ میں انہوں نے وقف کر دیا ہے، اس کو احبسہ یعنی کہ انہوں نے اس کو وقف کر دیا ہے. تو احتبس ادراعہ و اعتادہ یعنی کہ انہوں نے اپنا مال ہر چیز انہوں نے اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دیا ہے. تو یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابن جمیل اب یہاں پر منع جو انہوں نے کیا ہے، منع کرنے کا جو ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں، وہ یہ اس لیے ہے کہ ابن جمیل جو فقیر تھے رضی اللہ عنہ، اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو مالدار بنایا گیا، تو وہ زکوٰۃ دینے سے منع نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے منع کرتا ہے تو حاکم پر ہے کہ وہ زبردستی وہ زکوٰۃ اس سے لے لے. تو اس حدیث سے یہی حکم کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بھیجا. تو جو حاکم پر یہ بات ہے کہ حاکم بھیجتا ہے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا، عمر کو بھیجا. تو لوگ بھیجے جاتے تھے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، تو وہ جا کر جو بھی زکوٰۃ ہے وہ لا کر اس کو بیت المال میں جمع کر دیا کرتے تھے حاکم کے حکم پر. اور پھر خالد بن ولید کی بات تو آئی، یہی شاہد ہے اس حدیث میں کہ جو مال وقف کر دیا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور عباس عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس لیے منع کیا. اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے منع کیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے متعلق دوسری جگہ یہ بات آئی ہے کہ العباس رضی اللہ عنہ نے 2 سال کا زکوٰۃ پہلی دے دیا تھا. انہوں نے 2 سال کا زکوٰۃ انہوں نے دے دیا تھا. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فہی علیہ، تو وہ مجھ پر ہے، یعنی کہ وہ میرے پاس ہے. یہ ایک معنی بنتا ہے. اور اس سے علماء نے یہ بھی حکم لیا ہے کہ کسی کو اگر اب کیونکہ یہ دور جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ غزووں کا دور تھا، اور مال کی ضرورت پڑتی تھی، تو اسی لیے عباس رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ 2 سال کا زکوٰۃ انہوں نے پہلے ادا کر دیا تھا. تو یہ بھی جائز ہے، اگر ایسا موقع ہے تو 2 سال تک کا زکوٰۃ پہلے ہی دے دیا جا سکتا ہے. اور علماء نے کہا ہے کہ یہ صرف 2 سال کا ہی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 2 سال تک کا زکوٰۃ مقدم یعنی کہ پہلے دے دینا اس کی اجازت ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، تو قریبی رشتہ دار ہیں. تو رشتہ دار ہونے کے ناطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہو سکتا ہے یہ بھی کہا ہوگا کہ میں ان کی زکوٰۃ میں میرے طرف سے ادا کر دوں گا، کیونکہ یہ خون کا رشتہ ہے، چاچا ہے، سگے چاچا ہیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ جو عم الرجل یعنی کہ کوئی شخص کا چاچا وہ اس کے باپ کے برابر ہے، سن و ابی. نعم، ایک ہی حدیث باقی ہے، تو اس حدیث کو جلدی پڑھ کے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آج کا درس. تو ایک کتاب ختم ہو جائے گی باذن اللہ، یعنی کہ باب ایک ختم ہو جائے گا. کتاب الزکوٰۃ کا ایک باب الزکوٰۃ ختم ہو جائے گا. نعم.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله صلی اللہ علیہ وسلم. عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقون فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم، لمبی حدیث ہے، اس میں کئی مسائل ہیں اس میں، لیکن اس میں جو شاہد ہے وہ ایک ہی ہے جس کو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. حدیث کے الفاظ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، غزوہ حنین کے دن جب اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مال غنیمت ملا، قسم فی الناس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیا. وفی المؤلفۃ قلوبہم، تو یہی ہے، یعنی کہ ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے، کیونکہ غزوہ حنین کا جو واقعہ ہے مختصر سے یہ ہے کہ یہ غزوہ مکہ کے بعد ہوا تھا. تو مکہ فتح ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ میں تھے، تو حنین کے جو قبیلے تھے، عرب کے جو قبیلے تھے حوازن، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہی کے ذریعے ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حنین کی طرف جا کر ان کو وہیں ان سے غزوہ کریں گے. تو یہ واقعہ تھا. تو پھر جو مکہ میں جو ابھی جو مکہ کے لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کے دلوں کو ثابت رکھنے کے لیے، ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت ان میں تقسیم کر دیا. تو اس میں کئی واقعے ہوئے ہیں. اس میں ایک واقعہ ذوالخویسرہ کا بھی ہے، جو جس نے کہا کہ اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویحک، افسوس ہے تجھ پر، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا انصاف؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم سے وہ تقسیم کر رہے ہیں، جیسا اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا اسی طریقے سے وہ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو اس کو، کیونکہ پھر لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابیوں کا قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو چھوڑ دیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی نسل میں ایسے لوگ آئیں گے، خوارج کا ذکر کیا، جو قرآن پڑھیں گے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی کہ ان کے دل پر اثر نہیں کرے گا، تو وغیرہ وغیرہ. یہ لمبی حدیث ہے، دوسرے حدیث میں ان سب باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو واقعہ یہ ہے. یہاں پر ایک اور بات کی میں طرف آگاہ کر دوں کہ ترجمے بہت احتیاط سے پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے کوشش کرنا چاہیے کہ ترجمہ نہیں ہونا چاہیے عربی کا. لوگوں کو چاہیے کہ عربی سیکھیں اور یہ سب باتیں عربی سے ہی سیکھیں، لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر اس کو کم از کم اس کو اردو سے اگر اس سے استفادہ کر سکتے تو بہتر ہے، کیونکہ انگریزی جو ترجمہ کیا گیا ہے اس کتاب کا الرحیق المختوم، جس کے مؤلف ہیں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، اس کے انگریزی ترجمے میں یہاں پر ایک بہت خطرناک بات کی لکھی گئی ہے کہ کہتے ہیں جو دو ترجمے کرنے والے ہیں، اللہ ان کو معاف کرے، کہتے ہیں کہ صحابہ اس طریقے سے جملہ استعمال کیا ہے. انہوں نے کہتے ہیں کہ
the Sahaba were furious with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. نہیں ہو سکتا ہے یہ. کیا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر صحابہ فیوریس یعنی کہ غصے میں آ سکتے ہیں, غضبناک ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ایسے غلطیاں ہوتے ہیں, تو اللہ رحم کرے. تو ایسے غلطیوں سے بچنے کے لیے کم از کم چاہیے کہ آپ کو اردو سے ترجمہ دیکھیں اس ایسی چیزوں کا. بہرحال تو یہاں پر جو مال تھا, مال غنیمت تھا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو, یعنی کہ مکے والوں کے دلوں کو اسلام پر ثابت رکھنے کے لیے انہوں نے ان میں تقسیم کر دیا. تو وَلَمْ يُعْتَ الْأَنصَارَ شَيْئًا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کچھ نہیں دیا. فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسِ, کہ گویا کہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ انہیں کچھ نہیں ملا جبکہ سب مال دوسرے لوگوں کو مل گیا ہے. تو فخطبهم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا. فقال یا معاشر الانصار, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاشر انصار, الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی, کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سب گمراہ تھے, تو کیا اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے تم کو ہدایت نہیں پہنچائی؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي, اور تم بٹے ہوئے تھے. اوس خزرج ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ رہا تھا, تو تم بٹے ہوئے تھے, ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے, تو اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی, تم ایک ہو گئے. وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي, اور پھر تم فقیر تھے, بغیر مال کے تھے, لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں مال بھی عطا کیا گیا, تمہیں مالدار بنایا گیا. کلما قال شیئا قالوا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا تو وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ امن, یعنی کہ اللہ اور رسول پر ہمارا ایمان ہے. تو قال ما یمنعکم ان تجیبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا چیز ہے جو تمہیں روک رہی ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دو؟ قالوا اللہ و رسولہ امن, تو انہوں نے وہی کہا اللہ اور رسول پر ہمارا پورا ایمان ہے. تو قال صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو شئتم لقلتم, اگر انصار تم سب چاہتے تو کہتے جئتنا کذا و کذا, کہ جب آپ ہمارے پاس آئے تھے تو تمہاری حالت ایسی تھی. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير, کیا تمہیں یہ بات راضی نہیں ہے کہ لوگ اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کے جا رہے ہیں, وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ رِحَالِكُمْ, تو سب اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کے جا رہے ہیں, لیکن تم اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ گے اپنے گھروں کی طرف. لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار, اگر ہجرت کا معاملہ نہیں ہوتا تو میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا. ولو سلک الناس وادیا وشعبا, اگر لوگ کوئی ایک وادی میں جا رہے ہیں یا شعب چھوٹی سی وادی, اگر وہاں جا رہے ہیں, لسلک وادی الانصار, تو لیکن میں اس وادی میں سفر کرتا, میں اس وادی میں جاتا اور ان چھوٹی چھوٹی وادیوں میں جاتا جہاں پر انصار جا رہے ہیں, یعنی کہ انصار کے ساتھ جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الانصار شعار والناس دثار, تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور دوسرے لوگوں کے درمیان ایک مثال دی ہے. شعار کہتے ہیں وہ کپڑا جو جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے, اس کو شعار کہتے ہیں, اور دثار کا مطلب وہ ہے وہ کپڑا جو ہے جو کپڑے کے اوپر پہنا جاتا ہے. تو دوسرے جو لوگ ہیں وہ باہر کے کپڑے کی طرح ہے, لیکن انصار وہ اس کپڑے کے مانند ہیں جو جسم سے چپکا ہوا ہے, یعنی کہ اتنے قریب ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ انصار کے لیے یہ ان کا مقام ہے انصار کا.
تو اسی لیے ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور جو انصار سے جو بغض رکھتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ انکم ستلقون بعدی اثرہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی کہ میرے بعد تم دیکھو گے کہ لوگ بہت بہت مال کما رہے ہیں۔ ایسے دن آئیں گے میرے بعد، ایسے دن آئیں گے جس میں بہت مال رہے گا اور لوگوں کے پاس بہت مال رہے گا۔ فاصبروا، صبر کرو، حتی تلقونی علی الحوض، اور جب تک تم مجھے میرے حوض کے پاس میری ملاقات نہیں کرو گے تب تک تم صبر کرو، یعنی کہ صبر کر لو، مال آئے گا جائے گا۔ لیکن انصار اس میں یہ بات بھی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہیں اور وہ حوض کا پانی ان کو پینا نصیب ہے، تو یہ ان کا مقام ہے انصار کا۔ لیکن اس ساری حدیث میں صرف یہی شاہد ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ابھی یا تو اسلام میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کو زکوٰۃ کا اگر مال ان کو دے دیا جائے تو پھر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، خصوصاً جو کسی قوم کے یا کوئی قبیلے کے کوئی بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا رسوخ ہے، جن کی بات چلتی ہے، اگر ان کو دے دیں تو پھر ان کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، یا ان کے لیے جو ابھی داخل ہوئے ہیں جیسا کہ مکہ کے لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مانی غنیمت ان کو دے دیا۔ تو اس کے ساتھ یہ باب ختم ہوتا ہے اور ہم بھی یہاں پر رکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے بابو صدقۃ الفطر، یعنی کہ جو صدقۃ الفطر ہے اس کے مسائل کیا ہیں وہ اس کو ہم دیکھیں گے باذن اللہ تعالی۔ تو وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولعلمائنا ولولاة امورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات